اگر آپ اچھا رزق کما رہے ہیں تو یقین جانیں اس میں آپ کی ذہانت کا کوئی کمال نہیں۔ بڑے بڑے عقل کے پہاڑ خاک چھان رہے ہیں۔ اگر آپ کسی بیماری سے بچے ہوئے ہیں تو اس میں آپ کی خوراک یا حفظان صحت کے اختیار کردہ احتیاطی تدابیر کا کوئی دخل نہیں۔ ایسے بہت سے انسانوں سے قبرستان بھرے ہوئے ہیں جو سوائے منرل واٹر کے کوئی پانی نہیں پیتے تھے، پھر اچانک انہیں برین ٹیومر، بلڈ کینسر یا ہیپاٹائٹس سی تشخیص ہوئی اور وہ چند دنوں یا لمحوں میں دنیا سے کوچ کر گئے۔ اگر آپ کی بیوی بچے سرکش نہیں بلکہ آپ کے تابع دار ہیں، خاندان میں بیٹے بیٹیاں مہذب، باحیا و باکردار سمجھے جاتے ہیں، تو اس سب کا کریڈٹ بھی آپ کی تربیت کو نہیں جاتا، کیونکہ بیٹا تو نبی کا بھی بگڑ سکتا ہے اور بیوی تو پیغمبر کی بھی نافرمان ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی جیب نہیں کٹی، آپ کا کبھی موبائل نہیں چھنا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت چکنے اور ہوشیار ہیں، بلکہ اس سے ثابت یہ ہوا کہ آپ غلط وقت پر غلط جگہ پائے ہی نہیں گئے۔ یہ غالباً ہر انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ دوسروں سے اچھا کما رہا ہو تو یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ ضرور دوسروں سے زیادہ محنتی، چالاک اور آرگنائزڈ ہے اور اپنے کام میں زیادہ ماہر ہے۔ پھر وہ ان لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے جن کو نپا تلا رزق مل رہا ہے، ان پر تنقید کرتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے، مگر جب یک لخت وقت کا پہیہ الٹا گھومتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ حقیقت اس کے برعکس تھی جو وہ سمجھ بیٹھا تھا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس سے رزق کے معاملے میں آزمایا نہ جائے تو وہ یہ 3 کام کرے۔ نمبر 1، جو کچھ مل رہا ہے اسے محض اللہ کی عطا سمجھے، اس کا شکر بجا لائے، نہ کہ اپنی قابلیت کا نتیجہ، اور ساتھ ہی مالک کا شکر بھی بجا لاتا رہے۔ دوسرا، جن کو کم رزق مل رہا ہے انہیں حقیر نہ جانے، نہ ان لوگوں سے حسد کرے جن کو چھپڑ پھاڑ رزق میسر ہے۔ یہ سب رازق کی اپنی تقسیم ہے، اس کے بھید وہی جانے۔ تیسرا، جتنا ہو سکے اپنے رزق میں دوسروں کو شامل کرے، زیادہ ہے تو زیادہ، کم ہے تو کم شامل کرے۔ سب سے زیادہ حق والدین اور رحم کے رشتوں کا ہے۔ نانا نانی، دادا دادی، بہنیں اور بھائی ہیں۔ اس کے بعد خون کے دوسرے رشتے ہیں جیسے خالہ، پھوپھی، چاچا، ماموں، چچی وغیرہ، پھر دوسرے قریبی رشتہ دار یا مسکین اور لاچار لوگ یا پڑوسی۔ کوشش کیجیے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے۔